السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور اب رمضان کے شروع ہونے میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور شعبان کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خاص عمل فرماتے تھے؟ شعبان میں ہم کیا کریں کیا نہ کریں، آج یہی ساری باتیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ شعبان کے مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ ہم نے کسی دوسرے مہینے میں حضور کو اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ اتنے روزے حضور کسی اور مہینے میں نہیں رکھا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ اب حضور روزے رکھنا نہیں چھوڑیں گے۔ شعبان کے مہینے میں حضور کے روزے رکھنے کا عالم یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ روزوں کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور شعبان کے اکثر دنوں میں روزے رکھا کرتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں شعبان میں جو خاص عبادت کرنی ہے وہ ہے روزہ۔ پانچوں وقت کی نمازیں اور جو دیگر عبادات ہم لوگوں پر فرض ہیں وہ تو ہے ہی، لیکن جو شعبان کی خاص نفلی عبادت ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص اہتمام فرماتے تھے وہ ہے روزہ، نفلی روزہ۔ اب بات یہ آتی ہے کہ نفلی روزے رکھیں یا قضا روزے رکھیں، تو یہ مسئلہ میں کئی بار کلیئر کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے اوپر پہلے سے قضا روزے ہیں، بہت سارے روزے آپ کے پہلے سے چھوٹے ہوئے ہیں، تو آپ قضا روزوں کو پہلے رکھو، نفلی روزے مت رکھو۔ کیونکہ نفلی روزوں کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے رکھے تو ثواب ہے، نہیں رکھے تو آخرت میں اس کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ اور نفل عبادت کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم جو نفلی عبادت کرتے ہیں تو اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے گی تو وہ نفلوں سے پوری کی جاتی ہے، لیکن نفل کے بارے میں حساب کتاب نہیں ہوگا آخرت میں۔ کر لو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو حساب کتاب نہیں ہے۔ لیکن جو فرض عبادات ہیں ان کو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے۔ اگر وہ فرض عبادت ہم نے نہیں کی تو آخرت میں سوال ہوگا کہ یہ عبادت کیوں نہیں کی۔ تو اگر ہمارے اوپر قضا روزے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں قضا روزے رکھنے ہیں، اور اگر ہمارے اوپر قضا روزے نہیں ہیں تو پھر ہمیں نفلی روزے رکھنا چاہیے۔ اچھا، قضا اور نفلی روزے دونوں ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ قضا روزے بھی رکھ لو اسی میں نفلی روزے کی بھی نیت کر لو، تو ایک روزے میں دو نیت نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو شعبان کے مہینے کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں سوشل میڈیا پر بتائی جاتی ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور لوگوں کا مزاج بھی یہ ہے کہ نئی نئی چیزیں، تڑکتی پھڑکتی ہیڈنگ ہو، ٹائٹل ہو، تھمبنیل ایک دم خطرناک والا لگا ہوا ہو، تو ایسی چیزیں زیادہ چلتی ہیں سوشل میڈیا پر۔ اور جیسے ہی شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں خوب چلتی ہیں۔ لوگوں کو چینل چلانا ہے اور وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر سیدھی سچی بات بتائیں گے تو ویوز نہیں آئیں گے، اور جہاں انہوں نے ٹائٹل تھمبنیل خطرناک لگایا، تڑکتی پھڑکتی ہیڈنگ لگائی، یہ کر لو تو یوں ہو جائے گا، پہاڑ سونے کے قدموں میں آ جائیں گے، من چاہا پیار مل جائے گا، تو ایسی چیزوں کو لوگ جلدی سے دیکھتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غلط باتیں، جھوٹ باتیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹی ہوئی باتیں یہ لوگوں تک جلدی پہنچ جاتی ہیں، ہے نا؟ اور جو صحیح بات ہوتی ہے، سچ بات ہوتی ہے، جو دین سے ریلیٹڈ دین کی صحیح باتیں ہوتی ہیں وہ لوگوں تک نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ ایک تو لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، اور جو بتاتے بھی ہیں تو لوگ جلدی سے اس کو سنتے نہیں ہیں، کیونکہ سب کو نئی چیزیں چاہیے۔ جو پرانی چیزیں ہوتی ہیں تو مائنڈ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہے، یہ تو ہم پہلے ہی سن چکے ہیں۔ اسی لیے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جتنی بھی نئی نئی چیزیں جو شعبان کے مہینے میں نکل آتی ہیں، طرح طرح کی عبادتیں، طرح طرح کے وظیفے، طرح طرح کی دعائیں جن کا قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ان چیزوں کو فالو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو شعبان کا مہینہ یہ روزوں کا مہینہ ہے، روزوں کا ہم خاص اہتمام کریں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آ رہے ہوتے ہیں تو مہمانوں کے آنے سے پہلے ہی ہم لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں مہمان نوازی کی۔ کیا ان کو ناشتے میں کرائیں گے، کیا ان کا ڈنر ہوگا، کیا لنچ ہوگا، گھر کی صفائیاں ستھرائیاں، چادر چینج اور سب چیزیں ایک دم چمکا دیتے ہیں۔ مہمان آ رہے ہیں، کوئی پوچھے بھئی کیا ہو رہا ہے، مہمان آ رہے ہیں۔ مہمان کب آئیں گے؟ وہ کل آئیں گے وہ تو جی۔ ارے تو کل آئیں گے تو یار جبھی پکا لو۔ تو ہم کہتے ہیں ارے بھائی اچھے سے مہمان نوازی کرنی ہے
اور اچھے سے مہمان نوازی کے لیے ظاہر ہے پہلے سے تیاری تو کرنا پڑے گی۔ اسی طرح سے رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ، اور روزہ اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ تو رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ سال میں ایک مرتبہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے وہ سال میں ایک بار آتا ہے، اور رمضان کے روزے یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ تو رمضان کی جو خاص عبادت ہے وہ ہے روزہ۔ تو روزوں کی ہمیں تیاری کرنی ہے۔ اچھے طریقے سے روزے رکھنے کے لیے رمضان کے ضروری ہے کہ پہلے سے ہم روزے رکھنا شروع کر دیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا جتنا زبردست مہمان ہوگا نا، جتنی اونچی شخصیت ہوگی، کوئی بہت بڑا آدمی آ رہا ہے تو جس جگہ اس کو رکنا ہے اس سے پہلے ہی باہر کا حصہ بھی ہم لوگ سجا دیتے ہیں۔ پھول لے کے کوئی کھڑا ہوا ہے، دری بچھا دی گئی، ویلکم کے لیول لگا دیے گئے، 85 لوگ کھڑے ہو گئے اس کا استقبال کرنے کے لیے۔ آئیے آئیے، کون آ رہا ہے بھائی؟ مہمان تو ادھر بیٹھیں گے، اتنا سارا یہ ٹیم ٹماڑا کیوں لگایا گیا ہے؟ مہمان کا استقبال کرنے کے لیے۔ جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا ہی بڑا ہم اس کا استقبال کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے رمضان کا مہینہ۔ تو اسی لیے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کے استقبال کے لیے ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم رمضان کے لیے ابھی سے اپنی تیاری پوری کر دیں۔ جب رمضان میں ہم داخل ہوں تو مکمل طریقے سے ہم عبادت کے عادی ہو چکے ہوں، روزہ ہماری عادت بن چکا ہو، قرآن مجید ہماری زبان پر جاری ہو، ہمارے لیے کوئی مشکل نہ ہو۔ یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 10-15 دن مسجدیں فل رہتی ہیں اور ایک ہفتے کے بعد مسجدیں خالی، کیونکہ وہ شوق ہوتا ہے، اور جو چیز شوق میں ہوتی ہے وہ بس ایک آدھ ہفتے چلتی ہے۔ ابھی سے ہم اپنے آپ کو رمضان کی تیاری میں لگا دیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، تاکہ شعبان سے ریلیٹڈ اور رمضان سے ریلیٹڈ کلپس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔